اسلام میں احکامات کے حوالے سے جو دوسرا بڑا حکم قرآن کریم کا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کچھ 32 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم ذکر کیا اس کے متصل بعد زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کچھ 32 مقامات ایسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کی اہمیت کا، زکوٰۃ کی اہمیت کا، کہ زکوٰۃ اتنا اہم تھا اور یہ اتنی بڑی عبادت تھی کہ جسے ایک دفعہ بیان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انحصار نہیں فرمایا، 2 دفعہ نہیں، 32 دفعہ نماز کے ساتھ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ، لیکن 32 جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے زکوٰۃ کتنا بڑا حکم ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے اور ان کے اس عذاب کا ذکر فرمایا ہے جو اس دوسرے بڑے حکم کو پورا نہیں کرتے، جو اسلام کے اس فریضے سے روح پھیرتے ہیں اور اس کو اپنا مالی تاوان یا نقصان سمجھتے ہوئے اسے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور اسے ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا اور یوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، والذین یکنزون الذہب، وہ لوگ جو سونا ذخیرہ کرتے ہیں، والفضہ، چاندی ذخیرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کنز کا لفظ ذکر فرمایا، ذخیرہ کرتے ہیں، مطلب جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ ذخیرہ ہی کر رہا ہے نا اپنے پاس، اللہ کے راستے کا خرچ نہیں کر رہا، وہ ذخیرہ کر رہا ہے اپنے پاس۔ اللہ نے فرمایا جو سونا اور چاندی ذخیرہ کرتا ہے۔ اب کوئی بھلے معنی سے کہہ سکتا ہے کہ سونے چاندی کا ذکر ہے نا، بینک بیلنس کا تو ذکر نہیں، روپے پیسے کا تو ذکر نہیں، ہمارے پاس جو روپے پیسہ ہے یہ تو سونے ہی کی ایک رسید ہے نا، یہ کرنسی جو ہے ہمارے پاس یہ سونے ہی کی رسید ہے، یہ خود سے نہ کچھ نہیں، ورنہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ ہاں اگرچہ دنیا کے چودھری نے، امریکہ نے اس کی وہ ویلیو، اس کے پیچھے جو سونا رکھا ہوا ہوتا ہے اس کی ویلیو ختم کر دی تھی اور اس نے اپنے ڈالر کو اس کے پیچھے جو ہے نا ایک زر مبادلہ کے طور پر جو ہے پورے دنیا میں لاگو کر دیا تھا، ورنہ تو اس ہر نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا اسٹیٹ بینک کی طرف سے، حامل حاضر کو مطالبے پر ادا کرے گا، کیا ادا کرے گا؟ جی جس کی رسید ہے وہ اصل چیز اگر مطالبہ کرے تو وہ ادا کیا، تو یہ اصل میں سونا تھا۔ وہ تفصیل تھی، اس تفصیل پہ جاؤں گی کرنسی نوٹ کیسے دنیا میں وجود میں آیا۔ سونار کے پاس جو ہے سونا رکھ دیا کرتے تھے لوگ، وہ جو اشرفیاں ہوا کرتی تھی نا درہم و دینار، تو لوگ گھروں میں نہیں رکھتے تھے، وہ سونار کے پاس رکھ دیا کرتے تھے، وہ اس کو ایک پرچی دے دیا کرتا تھا، یہی پرچی جو ہے نا آج کرنسی کہلاتی ہے۔ تو وہ ہے کہ سونا اور چاندی جن کو جو ہے ایک نیچرل منی کہا جاتا ہے، سونا اور چاندی کو، سونا اور چاندی کو آج کی اکنامکس کی اصطلاح میں پیدائشی پیسہ کہا جاتا ہے، پیدائشی مال کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہر قسم کے مال کی طرف اشارہ کر دیا، کرنسی بھی اس میں آ گئی، پیسہ روپے بھی اس میں آ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سب سے بڑا حکم خرچ کرنے کے حوالے سے زکوٰۃ ہے، اور بھی بہت سارے خرچ کرنے کے احکامات ہیں، لیکن سب سے بڑا حکم زکوٰۃ۔ صدقہ فطر بھی اس میں آ گئی، اس میں کفارات بھی آ گئی، اس میں قربانی بھی آ گئی،
اس میں جو ہے نا اپنے بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق بھی آتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا حقوق زکات کا، اور اس میں خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں ایسے سرمایہ دار کو خوشخبری سنا دو بہت خطرناک اور دردناک عذاب. اللہ کا انداز بیان دیکھیے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو لوگ بینک بیلنس جمع کر کے اور اللہ کا حق ادا نہ کر کے اس پہ اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، گھمنڈ اور افتخار کرتے ہیں اس کے اوپر، اللہ نے یہی انداز اپنایا. فبشرهم، ان کو خوشخبری سنا. تم جس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو نا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور یہ تمہارا مال اور متا جمع کر کے اللہ کا حق نہ ادا کرنا ایک دردناک اور ایک خطرناک عذاب کا پیش مسابقہ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے صرف اس عذاب کا ذکر کر کے اسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مزید اس عذاب کی کیفیت بیان کی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا کہہ دینا کافی تھا. جیسے دوسرے بہت سارے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں کرو گے دردناک عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا، جہنم میں جلو گے، ہمیشہ کے لیے جلو گے. اس طرح کے کلمات کافی تھے، لیکن اللہ نے یہاں پہ اس عذاب کی کیفیت کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اس کے لیے جمع کیا ہوا جو مال و زر ہے اسے اللہ گرم کرے گا. جہنم کی آگ دنیا کی آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں اس کے الگ سے نحوست ہوگی اور تکلیف ہوگی. اس آگ میں اللہ اسے گرم کرے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال و زر جمع گرم کیے ہوئے جہنم کی آگ میں گرم کیے ہوئے اس مال و زر سے اس سرمایہ دار اور اس صاحب نصاب شخص کے جو زکات نہیں ادا کرتا تھا اس کی پیشانی کو ڈالے گا. جباہو وجنوبہم، اللہ اس کے پہلوؤں کو ڈالے گا اس سے، اور اللہ اس کی کمر کو ڈالے گا، وظہورہم، ان کی کمر کو ڈالے گا. اور اللہ یہ فرمائے گا ساتھ ساتھ ان کو عذاب دیتے ہوئے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جسے تم جمع کرتے تھے اپنے لیے اور جس کا تم حق ادا نہیں کرتے تھے، جسے تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، جسے تم اپنے لیے خوشی کا سامان سمجھتے تھے، اور جس میں تم اتراتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے تم لوگوں میں کہنا اپنا ایک الگ اسٹیٹس قائم کیے ہوئے تھے. یہ وہ والا مال ہے تمہارے لیے درد سر بنا ہوا ہے. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے ذخیرہ کیا اپنی خوشی کے لیے آج اس کا مزہ چکھو. اب اس سے اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک قسم کے عذاب کی کیفیت کو بیان کر کے یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھنا کہ زکات نہ دے کر اس کا عذاب بھی کتنا سخت ہوگا. یاد رکھیے زکات ادا نہ کرنے کا عذاب کتنا سخت. یہ وہ زکات یعنی مال جمع کرنے سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا بڑا عذاب اس کے کہنا اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات نہ دہندہ کے بارے میں ارشاد فرمایا من اتاه الله مالا فلم يؤت زکاتہ، اللہ جس شخص کو مال دے دیتا ہے، مال کیا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا ہم سارے اس دنیا کا حصہ ہیں، بس اوقات ہم کوشش کرتے ہیں مال نہیں کما پاتے، بس اوقات ہم کوشش بھی نہیں کرتے اللہ کی طرف سے مال کہیں سے آ جاتا ہے. ایک شخص تھوڑی محنت کرتا ہے اسے زیادہ دے دیا جاتا ہے، ایک شخص جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کو تھوڑا ملتا ہے. یہ ساری چیزیں اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ مال انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کی ایفرٹ اور اس کی کوشش سے آتا ہی اللہ کی طرف کا، اللہ کا دے. اس لیے کسی کو کم ملا ہے اسے پچھتانا نہیں چاہیے، کسی کو زیادہ ملا ہے اسے اترانا نہیں چاہیے. اس لیے
اللہ کی دین ہے، اللہ جیسے چاہے دے دے، کم دے دے، اللہ جیسے چاہے زیادہ دے دے۔ تو اللہ نے جسے مال دیا اور فلم یؤدِ زکاۃ، اس مالدار نے اس مال کی زکات ادا نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مُسِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا عَقْرًا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے اس سارے مال کو جمع کر کے اس سے ایک سانپ بنائے گا، ایک سانپ کی شکل میں یہ مال بن جائے گا، لہو شجاعًا عَقْرًا، اور وہ سانپ بھی گنجا سا ہو، اس کے سر پہ بال ہے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا سانپ کے سر پہ بال نہیں ہوتے، لیکن ایک سانپ ایسا ہوتا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کے سر پہ بال ہوتے ہیں، لیکن وہ بال جو ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے ایک سفیدے سے پوچھا کہ بھی آپ جو ہے نا سانپ وغیرہ پکڑتے رہتے ہیں، آپ جو ہے سانپ کے گھر جو ہے نا سر پہ بال لیتے ہیں، وہ مجھے کہتا ہے کہ جو سب سے خطرناک سانپ ہوتا ہے اس کے سر پہ بال ہوتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں؟ اس کے زہر کی خطرناکی کی وجہ سے، زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، جسے بلڈ کینسر ہوتا ہے نا، اسے ایسے انجیکشن آپ جانتے ہیں، ایسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور بعض بیماریوں میں ایسے جو ہے نا وہ جو ہے بہت طاقتور ایسے انجیکشن اور ایسے جو ہے نا میڈیسن استعمال کیے جاتے ہیں جس سے بساؤ کا سر کے بال جھڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھو عورتوں کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، اور بہت سے جو ہے نا کیفیات آپ نے داڑھی کے بال جھڑ جاتے ہیں، آئی تو اس کی وجہ سے۔ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گنجا سانپ اللہ بنائے گا، اس کی شدت، اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سانپ کے جو بال ہیں وہ جھڑ چکے ہوں گے۔ پھر لہو زبیبتان، دیکھنے میں بڑا خوفناک ہوگا، اس کی دو آنکھیں ہوں۔ آپ سانپ جو ہے نا سانپ کو دیکھتے ہیں ویسے ہی ڈرتا ہے اس کو، لیکن اگر سانپ کی دو آنکھیں وہ بھی اگر جو ہے نا دو جو ہے موتیوں کی طرح اگر آپ کے سامنے ہو نا، یہ اس سانپ کی ہولناکی کو، اس کی خطرناکی کو بتا رہے ہیں، یہ زیادہ ڈر کا باعث ہوتا ہے کہ بھی کسی تصویر میں دیکھے نہیں دیکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال جمع کیا ہوا جس کا زکات اس نے ادا نہیں کیا، یہ وہ والا سانپ بنے گا جس کی دو آنکھیں ہوں گی اور وہ زیادہ ڈراؤنا اور زیادہ خطرناک ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأخذ بالأحزمتین، وہ سانپ اپنے جبڑوں سے اس انسان کو، اس جہنمی کو اور اس زکات کے نادہندہ کو پکڑے گا، ڈسے گا، اور وہ یہ کہے گا ساتھ ساتھ انا مالکا وانا کنزکا، لیجیے یہ میں آج آپ کا مال ہوں جسے تو دنیا میں جمع کیے رکھتا تھا، جس پہ تو اتراتا تھا، فخر کیے کرتا تھا، اور جسے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنا دعوت سمجھتا تھا، اپنا نقصان سمجھتا تھا۔ میں وہ مال بھی دے رہا ہوں، میں وہ خزانہ بھی دے رہا ہوں۔ ذرا اندازہ لگائے ویسے آج ویسے اگر کسی ایک کمرے میں ہمیں بند کر دیا جائے اور اس میں ایک سانپ بھی چھوڑ دیا جائے، ہر بندہ ہم میں سے سوچے ہماری کیا کیفیت ہو؟ سانپ بھلے ہم سے دور ہو، ہمارے قریب بھی نہ آتا ہو، لیکن اس سانپ کو دور سے دیکھتے ہوئے ہماری کیا کیفیت ہو؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے کیسے؟ کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ ذرا اندازہ لگائے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں زکات کا نادہندہ لایا جائے گا، اور اس کے سامنے اس کے یہ مال اس سے یہ سانپ بنا دیا جائے گا، اور اس طرح ہولناک اور خطرناک اور ایک ڈراؤنی شکل کا سانپ بنا دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس زکات کے نادہندہ مالدار کو ڈسے گا، عذاب کی کیا کیفیت کیا ہوگی اور کیا اس وقت جو ہے اس کی صورتحال ہوگی، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس کا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ سانپ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کبھی سانپ دیکھا نہیں ہوتا، نہ سانپ کے سر پہ بال لے کے ہوتے ہیں، لیکن حدیث عقل میں نہیں کہ اگر بات آئی مجھے ماننا پڑے گا، اس کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا۔
تو اس لیے زکوٰۃ دینا یہ اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے، اور اس کا نہ دینے کا بہت سا نظام ہے۔ ضروری نہیں ہے جس کے پاس لاکھوں روپے ہوں گے وہی زکوٰۃ دے گا، سمجھ لیجیے گا ذرا۔ ہر بندہ اس دور میں چونکہ سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت زیادہ ایک تو تفاوت آ گئے ہیں، اور بہت دفعہ جو ہے ہمارے گھر میں بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے ہمارے جیب میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے بظاہر لوگوں میں میں غریب جو ہے نظر آتا ہوں، لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے کسی بھی مستند عالم سے اپنی کیفیت کے بارے میں پوچھ لیجیے گا۔ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا زیور ہے، کاروبار ہے، کھوکا ہے، فیکٹری ہے، جو ہے بینک میں اتنے پیسے ہیں، گھر میں اتنے پیسے ہیں، گھر مالک کے پاس اتنا کچھ ہے، تو میری کیا کنڈیشن ہے، مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ بنیادی طور پر 4 چیزیں ایسی ہوتی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپے پیسہ اور مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوا کرتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس 1 تولہ 2 تولہ زیور ہوا کرتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن بہت دفعہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے اگر آپ کے پاس یہ جو 4 چیزیں بتائی ہے نا، اگر ان میں سے صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، تجارت کا سامان بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں، صرف سونا ہے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ بات یہاں کرو۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس جو ہے سونا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، 1 تولہ سونا ہے، اور ساتھ ایک چھوٹا سا کاروبار بھی ہے، اب 7.5 تولے سونا کو نہیں دیکھا جائے گا، اب اس 1 تولہ سونا اور 7 پیسے یا چاندی یا میرے تجارت کا سامان، اسے جمع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ 52.5 تولے چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر 52.5 تولے چاندی کا نصاب اس صورت میں پورا ہوتا ہے، بھلے آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو عموماً لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت سارے جو ہے نا پیچیدہ مسائل ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ کسی بھی مستند عالم سے آپ کو جس پہ اعتماد ہو ان کے سامنے اپنی ساری کیفیت رکھ کر جو ہے پوچھ لیجیے گا۔ اپنی بیوی کے حوالے سے، اگر آپ کے بیوی کے پاس زیور ہے، زکوٰۃ بیوی پر فرض ہے، جس نے بھی ادا کر دیا ادا ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ بیوی پر فرض ہے۔ یہ بیوی سے کہیں آپ نے زیور تو بنایا بڑی خوشی سے، آپ اسے پہنتی ہیں، آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور اگر آپ ہی ادا کریں بیوی کی طرف سے، بیوی کو شوق دلائیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ پکڑیں اور اپنے ہاتھ سے ادا کریں۔ تاکہ بچوں کے پاس بہت دفعہ ایسا سرمایہ ہوتا ہے جو ہمارے بچے ہیں، ان سے کہیں کہ بیٹا آپ کے پاس اتنا مال ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ کا اتنا بینک بیلنس ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، تو بھئی اتنا زکوٰۃ ادا کر دو، اپنے ہاتھ سے ادا کرو، تاکہ انہیں بھی خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ دوسرے، زکوٰۃ کو صحیح مصرف پہ خرچ کرنا یاد رکھیے، یہ بھی ضروری ہے کہ صحیح مستحق تک بندے تک پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور میں تقریباً ہر سال آپ سے یہ کہتا ہوں، سب سے اچھا اور بہترین مصرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 8 مصارف بیان کیے گئے، انہیں ایک الگ تفسیر ہے، لیکن سب سے اچھا ان 8 مصارف میں سے آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ان 8 مصارف میں سے اگر کہیں پہ پایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ حقدار آپ کے وہ رشتہ دار ہیں زکوٰۃ کے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے کیا ہوگا، ایک تو رشتہ داری نبھانے کا، صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا، اور ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، خاندان میں پیار اور محبت پھیلانے کا ثواب، بھلے نہ کہنے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، خاموشی سے چپکے سے دے، عاجزی کے ساتھ دے۔ یہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے اس کے اوپر، یہ اللہ کا احسان ہے میرے اوپر کہ اللہ نے مجھے مال دیا، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق بھی دی مال خرچ کرنے کی، میرا کیا احسان ہے؟ میں شاید پہلے بھی کہا بہادر شاہ ظفر بادشاہ بن رہا تھا، مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ تھا، انگریزوں نے اسی سے سلطنت لی تھی۔ اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں آج بھی انڈیا میں فٹ پاتھوں پہ بھیک مانگتے ہیں
کہیں پہ بادشاہ تھا اور کہیں پہ فقیر ہے. یہ اللہ کی مرضی. جسے چاہے گدا کر دے اور جسے چاہے شاہ بنا دے. اس لیے گھمنڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے. آجزی کے ساتھ انہیں یہ نہ محسوس ہونے دے کہ ہمارے جہدا مٹی زکات تھا جہدا کھا رہے. وہ یہ محسوس کرے کہ بھی کل کو ہمیں تانے دیں گے اور جو ہے نا یہ کہیں گے کہ بھی اب تک ہماری زکات کھاتے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے حضرت مصطح کو اپنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان میں جو ہے حضرت مصطح بھی تھے. انہوں نے بھی جو ہے دوسروں کو دیکھا دیکھی جو ہے نا اس الزام میں جو ہے اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کر دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کا ساتھ مالی تعاون کیا کرتے تھے. اب انہوں نے اس کے بعد اس واقعے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیا. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ نور میں فرمایا ابو بکر اگر اپنے لیے دیتے تھے نا روک لو, لیکن اگر ہمارے لیے دیتے تھے کیوں روکا ہے؟ اگر پہلے بھی ہمارے لیے دیتے تھے تو اب بھی ہمارے لیے دو گے کیوں روکا ہے؟ ہاں اگر اپنے لیے دیا تھا تو روک لو. تمہیں تومت لگی تمہاری بیٹی پر اب روک لو. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تنبیہ کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آپ جانتے ہیں. اور خاندان کے علاوہ اگر خاندان میں آپ کو کوئی نہیں ملتا تو پھر یاد رکھیے گا اور بہت سارے مسائل میں آپ جانتے ہیں وقت کہ ان سب کو باعث کیا جائے. اس وقت جو ہے جو ایک بہت بڑا مصرف ہے ہمارے زکوٰۃ کا وہ مدارس دینیہ ہے. یاد رکھیے گا اس وقت نہیں ہے کہ مدارس کی اہمیت پر کوئی بات کی جائے, لیکن یاد رکھیے گا میں اور آپ سے علامہ اقبال زیادہ جانتے تھے اور شاید میں پہلے بھی ان کے لیے جو ہے نا یہ جملہ قبول کر چکا ہوں آپ کے سامنے. علامہ اقبال کے مشہور جملہ ہے کہ مومن اے مسلمانوں, ہندوستان کے مسلمانوں ان مدارس اور مکاتب کی قدر کیجیے گا. اگر یہ مدرسہ نہیں رہا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہندوستان میں کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں مطلس اور اسپین میں کہ 700 سال کی حکومت مسلمانوں کی حکومت کے باوجود آج وہاں الحمرا اور قرطبہ کے کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں ملتا وہاں پہ. اور علامہ اقبال اپنی ایک فکر من جو ہے درد دل کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ خدا ان مکاتب اور مدارس کی قدر کیجیے گا. آج اگر یہاں پہ اتنی خوبصورت مسجد بنا دی گئی ہے پتہ ہے کس وجہ سے بنائی گئی؟ مدرسہ ہے. آج اگر میرے سر پہ پگڑی ہے پتہ ہے کس وجہ سے؟ مدرسہ ہے. آج اگر میری داڑھی ہے اس وجہ سے کہ مدرسہ ہے. ورنہ ٹرکی میں جا کے دیکھیں نا, ٹرکی میں خلافت عثمانیہ گزری ہے, وہاں آپ کو کوئی جو ہے نا اپنے ترکش لباس میں نظر نہیں آئے گا, وہاں کسی کی داڑھی آپ کو نظر نہیں آئے گی, وہاں آپ یورپ سے زیادہ بے حیائی دیکھیں گے. اور کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ ہر گلی میں آپ کو جو ہے نا زنا کا اڈا نظر آئے گا وہاں پہ. وہ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے جو مدرسہ نہیں. کمال اتاترک نے پلاننگ کے تحت وہاں پہ ساری چیزوں کا سفایا کر دیا اور ہم طیب اردگان ان چیزوں کو دوبارہ لا رہے ہیں. ہمارے پاکستان کے مدارس سے درخواست کر رہے ہیں کہ بھی آپ اپنے جیسے مدارس ہمارے یہاں کھولیں. ازبکستان, تاجکستان یہ سویت یونین کے بعد کی ریاستیں اب آزاد ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے ان کی تاریخ کیا تھی؟ یہی سمرقند میں جس نے جو ہے بہت بڑے بڑے علماء پیدا کیے, بخارا تھا جس نے امام بخاری پیدا کیا, سمرقند تھا جس نے پوری سینا کو پیدا کیا, اور یہ نیشاپور تھا جس نے جو ہے امام مسلم کو پیدا کیا, سجستان جس نے ابو داؤد سجستانی ابو داؤد کے مصنف کو پیدا کیا, ترمذ امام ترمذی کو پیدا کیا. لیکن آج آپ کو پتہ ہے وہاں مسلمان بڑے مشکل سے رہتے ہیں. کیوں؟ وہ رشیا کے سویت یونین کے زیر اثر رہ چکے ہیں. تو مدرسے کا نام نہیں تھا وہاں پہ. آج ہمارے لیے جو مذہبی آزادی ہے نا وہ اس لیے ہے کہ مدرسہ ہے. آج اگر ہم اسلامی تہذیب سے کسی درجے قریب ہیں وہ اس لیے ہے کہ مدرسہ ہے. آج اگر جو ہے ہماری عورتیں وہ اگر پردہ کرتی ہیں, ہماری عورتیں بے حیائی سے کسی درجہ گریز کرتی ہے, یہ اسی لیے کہ مدرسہ ہے. مدرسہ صرف قرآن و حدیث سکھانے کا نام نہیں ہے, مدرسہ میری تہذیب کا محافظ ہے. مدرسہ میرے دین کے بنیادی پلرز کو اور بنیادوں کو جو ہے نا محفوظ کرنے والا ہے.
اور میرے خیال سے میں اور آپ علامہ اقبال سے زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت سب سے سستا کیا چیز ہے؟ سب سے سستا قرآن کریم سیکھنا، دینی علوم سیکھنا سب سے سستا ہے۔ آپ کو 15,000 میں قاری صاحب مل جاتے ہیں نا، 8,000 میں، 10,000 میں، 12,000 میں قاری صاحب مل جاتے ہیں نا۔ کیا کوئی مزدور بھی 8,000 میں کام کرے گا آپ کے ساتھ؟ 12,000 میں، 15,000 میں کرے گا کوئی کام آپ کے ساتھ؟ امام مسجد کرے گا، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا کرے گا۔ کبھی سوچیں اس چیز کو، اللہ نے اس کو اتنا آسان بنا دیا کہ ابھی اپنے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں نا، دیکھیے ان کے بھی خرچے دیتے، ان کے کیا خرچے ہوتے ہیں، ان کے مہینوں کے خرچے، ان کے جیب خرچ دیکھیے، ان کے جو ہے نا وہ اسٹیشنری کے خرچے، ان کے پک اینڈ ڈراپ کے خرچے، اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کی، دوسرے جو ہے نا کالج اور اسکول کی جو ہے نا وہ جو ٹیوشن فیس ہے وہ دیکھیں۔ لیکن قرآن کریم کسی بھی آپ امام مسجد کسی بھی قاری صاحب سے اگر آپ کہیں گے نا میرے بچے کو آپ قرآن کریم پڑھائیں، کبھی کوئی آپ سے یہ نہیں کہ پہلے پیسے دے کریں، کتنے پیسے دیں گے، کبھی ہوگا اسے؟ قرآن کریم پڑھانا اللہ نے اتنا آسان بنا دیا ہے۔ پتہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ مدرسہ ہے۔ تو میرے عزیزوں اگر مدرسہ رہے گا ہم مسلمان رہیں گے، اور اگر مدرسہ نہیں رہے گا ہم بظاہر تو مسلمان رہیں گے لیکن ہماری زندگیوں میں اسلام نام کا کوئی چیز نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے اڑوس پڑوس میں جو چاہے مرضی، میں بس اوقات لوگ جو ہے مدارس کے بارے میں عجیب اور غریب قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ میرا ایک مدرسے سے تعلق ہے، شاید ان کے بچے آپ جو ہے باہر آ کے کھڑے ہیں، تو بہت وہ مدرسے کے بچے جو ہے آپ نہیں جانتے آپ کے سب سے بڑے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ معاشرے کے سوسائٹی کے ہر بندے کے لیے تہجد میں اٹھ کے آپ کو پتہ ہے رو رو کے اللہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری اس ساری بستی کو دیندار بنا دے، یا اللہ ان کی راہ جو ہے وہ سدھار دے، ان کی پریشانیاں ختم کر دے۔ بعضوں کے نام بھی لیتے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کرتا میرے عزیزوں۔ سگا باپ بھی اگر اپنے بیٹوں کے لیے دعا مانگتے تہجد میں نا بہت کم ہے اس دور میں۔ وہ جو معصوم بچے ہیں صبح 4 بجے اٹھ کے وہ قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ عشاء تک اور وہ 10 بجے تک قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور کبھی لوگوں کے ساتھ جا کے نا بیٹھ جایا کرے۔ وقت نہیں ہے قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اپنا مال ان فقیروں کو دے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خود کو بند کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے فقیروں سے مراد وہ جو علم دین سیکھنے والے ہیں، جنہوں نے مدارس میں خود کو بند کر لیا، انہوں نے اپنی چہل پہل اور اپنی جو ہے نا وہ آمدورات ختم کر دی، وہ صبح سے شام تک جو ہے نا وہ مدرسے میں۔ کیا آج مدرسے کے ایک مولوی وہ پیسے کمانا نہیں چاہتا کیا؟ وہ اگر ایک ریڑھی لگا لے 2-3 ہزار وہ بھی کما لے دیکھو، لیکن کیا اس کے بچے نہیں ہے کیا؟ لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر کیوں صبح سے شام تک مدرسے میں ڈیرے ڈالے؟ وہ اس لیے تاکہ سوسائٹی کے لوگ قرآن سیکھیں، وہ اس لیے تاکہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے۔ اس لیے ان حالات میں مدارسی دینی کا آپ کو پتہ ہے میڈیا جو ان کا ٹرائل کرتا ہے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، میں اپنے دوستوں سے عموماً یہ کہتا ہوں آج کے ان حالات میں مدارس کا قائم رہنا یہ خود سے ایک دلیل ہے کہ مدارس حق پہ ہے۔ ان حالات میں تو بچے آپ گھر میں نہیں پا سکتے اور سینکڑوں اور ہزاروں بچے مدارس میں اللہ ان کو پال رہا ہے، یہ دلیل ہے مدرسے کی حقانیت کی۔ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ سو جو ہے نا اس کے خلاف پروپیگنڈے ہو، لیکن اللہ کی قسم یہ اس قرآن کریم کا مصداق ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا، وہ زمین پہ چہل پہل نہیں کرتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل آدمی اور دین سے نابلد آدمی وہ ان کو بڑا غنی اور مالدار سمجھتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے مولوی صاحب نے اجلے ہوئے کپڑے پہن لیے اس لیے مولوی صاحب بہت مالدار ہے، مولوی صاحب اچھی سواری پہ جا رہے بہت مالدار ہے، اغنیاء من التعفف۔ لیکن مولوی صاحب کا یہ پرسپشن اس لیے معاشرے کے ذہن پہ بیٹھا ہے کہ وہ ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ ان سے سوال نہیں کرتا، بچوں کے لیے کرے گا اپنے لیے نہیں کرے گا، اپنے بچوں کے لیے نہیں کرے گا، مدرسے کے بچوں کے لیے کرے گا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں سے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر چندہ نہیں مانگیں گے، وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگیں گے،
باوقار طریقے سے مانگیں گے، چمٹ کر نہیں مانگیں گے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ، اللہ نے فرمایا جو آپ میرے راستے میں فقیروں کے لیے خرچ کریں گے وہ میرے علم میں ہے، میں ضرور تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اس مال کو صحیح معنوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لکھا ہوا ہے کہ وضو کے بعد ناخن کاٹنا اور دنداسا کرنا کیسا ہے؟ وضو کے بعد ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں، آپ کاٹ سکتے ہیں، اس سے آپ کا وضو بھی نہیں رکتا. دنداسا کر لینا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس سے بھی وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں دنداسا نہ کیا جائے، باقی وضو میں دونوں چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا.